پہلی بات ان پرنسپل یہ بالکل غلط ہے کہ فورن گورنمنٹ یا فورن پارلیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور لیکن میں آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا بالکل یہ معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے 9 مئی کا. دیکھیں لنڈن میں بھی جب رائٹس ہوئے تھے آج سے چند سال پہلے, انہوں نے 2 ہفتے میں اسپیشل کورٹ بنا کے ججز بٹھائے, ڈے ٹو ڈے کیا منٹ ٹو منٹ ہیئرنگ کر کے انہوں نے لوگوں کو فارغ کر دیا, جن کو جیل دینا تھا ان کو جیل کر دیا, معاملہ ٹھیک ہو گیا. ہاں میں مانتا ہوں کہ کیپٹل ہل میں وہ جو ٹرمپ کے وقت کے اوپر جو ہنگامہ ہوا تھا 4 سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. معاملہ ان کا اپنا لیگل سسٹم ہے, اس نے ذرا تھوڑا لمبا ٹائم لیا, لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی کنوکشن ہوگی. مجھے میں آئی ایگری ود یو 1.5 سال سے اب زیادہ ہو گیا ہے 9 مئی کو. بھائی میں تو یہی سن رہا ہوں کہ لوگ یا بیل پہ جا رہے ہیں یا لوگ ایکوٹ ہو رہے ہیں کہ جناب ثبوت نہیں ہے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں, اپنا میر صاحب سر, ساری گڑبڑ وہاں پہ ہے. گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز, اب جب ویڈیو ساری آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, دنیا دیکھ رہی ہے, گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز وہ کیا کام کر رہے ہیں. وائی آر دے ناٹ ڈیفینڈنگ دا گورنمنٹ کیس, وائی آر ناٹ, وہ کیوں نہیں گورنمنٹ کا کیس فائٹ کر رہے ہیں بالکل قانون اور رول کے مطابق. اور پھر ایسی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے کہ کوئی ATC کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس طرح کا آپ ایویڈنس دیں گے تو پھر تو یہی ہوگا. سو دیر از اے پرابلم, اے لیگل پرابلم سم ویئر. یہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا ہے. یہ میں اور آپ جتنا, ہمارا لا سسٹم ایسا ہے, ہمارا لا سسٹم انفارچونیٹلی. دوسری بات ہے کہ ایکچولی ہونا اس میں کیا چاہیے, چلے اگر ATCs جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, بھائی آپ قانون سازی کریں, کوئی اسپیشل کورٹ بنائیں صرف 9 مئی کے لیے. چلے ملٹری کورٹ نہ بھی ہو, مثال کے طور پہ اس پہ ایک پبلک اپوزیشن ہے, انٹرنیشنل والے بھی بات کرتے ہیں, وہ لنڈن کے جو فورن سیکرٹری اس نے بھی بات کی ہے, تو ملٹری اسپیشل کورٹ بنائیں, لیکن وہ اسپیشل کورٹ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے اور وہاں پہ فوکسڈ قسم کا کام ہو صرف ان تمام معاملات کا, تاکہ جلدی سے ایک معاملہ بہت طول پکڑ گیا, وی شوڈ گیٹ اوور اٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل. جو لوگ جن کو اپنے ایکوٹ کرنا ہے وہ ان کو کیا جائے, جن کو کنوکٹ کرنا ہے ان کو جلدی سے کنوکشن ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی اے میٹر آف ویک. یہ نہیں کہ اب آپ ATC میں بھی آپ کو پتہ ہے معاملہ کیسے چلتے ہیں پاکستان میں, ہمارا جو لیگل سسٹم ہے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو فورن پارلیمنٹس میں جس طرح وہاں پہ کانگریس میں تو 2 مرتبہ ہوا ہے, پہلے بھی ریزولوشن آئی تھی اور کوئی 60-70 سینٹ کانگریس مین تھے, اب پھر اتنی تعداد ہے جنہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو لکھا ہے. میرا خیال ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. میں وٹنس ہوں اپنا میر صاحب واشنگٹن میں, جب ہمارا F-16 کا کیس ہوا تھا, امریکہ کے ساتھ تنازع چلتا رہا بل کلنٹن کے دور میں, تو ایونچولی میں نے اٹینڈ کیا ہوا وہ فنڈنگ سرمنی بائی لوکل پاکستانی اوور دیئر. جی میں وہاں ایمبیسی میں تھا, تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جی آپ بھی آئیں, آ کے دیکھیں. وہ کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے, اور ظاہری بات ہے جو لوکل پاکستانی تھے وہ چیک لکھ کے دے رہے تھے اپنا سینیٹر چارلس ہیومر, مجھے آج بھی یاد ہے, آج بھی وہ نیو یارک کے سینیٹر ہیں چارلس ہیومر, کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, گورنمنٹ آف جو امریکہ ہے, آپ پریزیڈنٹ کلنٹن کو خط لکھیں کہ یا ان کو F-16 دیے جائیں یا ان کو پاکستان کو ان کے پیسے واپس کیے جائیں. تو مجھے تو پہلے آئیڈیا نہیں تھا, میں نے دیکھا لوگ چیک لکھ رہے ہیں اور چارلس ہیومر کی تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہاں وہ اصول ہے, ہم نے جب بھی اپنے کسی کانگریس مین سینیٹر سے کوئی چیز لکھوانی ہوتی ہے, کوئی کام کروانا ہوتا ہے, پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, تو ہم تو فنڈنگ کرتے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو بار بار کانگریس مین سینیٹر امریکہ میں خاص کر, کیونکہ اب وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے, 11-12 لاکھ پاکستانیز ہیں, دے آر اے بگ پولیٹیکل فورس, ان کی بات سنی جاتی ہے. وہ جب اپنے کانگریس مین, چاہے وہ جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہو, وہ جو ہو, زائنسٹ ہو, انگریز ہو, ہندو بیک گراؤنڈ ہو, وہ فنڈنگ کرتے ہیں. جب وہ فنڈنگ کرتے ہیں یا لابنگ کے تھرو بھی, فرم کے تھرو بھی پیسے دیتے ہیں, تو پھر وہ اپنا جو وہ چاہتے ہیں وہ کانگریس مین وہ لیٹر لکھنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لنڈن میں مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی بہرحال جو ابھی ان کے پارلیمنٹ MPs نے جو لکھا ہے اس پہ ایک فرسٹ ٹائم بڑا اسٹرانگ جو نوٹ سامنے آیا, اور ہمارا بھی پروٹیسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹرانگ ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس طرح کا فوکس
پاکستان کے اس طرح کے پولیٹیکل معاملات, پاکستان کے لیگل معاملات, پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے یہ obviously this is a matter of concern for the government of Pakistan and of course establishment بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوگی. شہریت کینسل نہ کر دیں ہم. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم وقتوں کی پیسے دے دے کے ہمارے خلاف خط لکھوا رہے ہیں. میر صاحب صاحب بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ اور ووٹ کا حق بھی مانگتے ہیں. دیکھیں نا, لاکھوں پاکستانیز ہیں, اب کس کس کے آپ پاسپورٹ بلاک کریں گے, کس کس کے شناختی کارڈ آپ بلاک کریں گے. وہ آپ کو $30 ارب, میں امریکہ سے تو خیر اتنے نہیں آتے ہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. نہیں, جو ریمیٹنسز آتے ہیں پیسے تو اپنے گھر بھیجتے ہیں وہ. جی گھر بھیجتے ہیں, لیکن بھیجتے ہیں لوگ اٹھ کے بھائی بند بھوکے مر جائیں گے. میر صاحب تو آپ فوکس ہو کے کر سکتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے لنڈن میں کیا جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی پہ ایک قسم کا حملہ ہوا, وہ بالکل فوکس ریاکشن بالکل ٹھیک تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک حل بھی اس کا دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ جو بات کی ہے یہ اصولاً غلط کی ہے. بھئی آپ سیاسی پارٹی, سیاست میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, سیاست میں دروازے نیگوسیشن کے کھلے ہوتے ہیں, آپ دروازے بند نہیں کرتے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 نومبر از ڈو اور ڈائی, ناؤ اور نیور, یہ لاسٹ ریزورٹ, بھائی اگر جس طرح پہلے آپ کی تمام ایجیٹیشن اینٹی کلائمیکس ہو کے فیل ہوئی ہیں اور بندے بھی اتنے پکڑے گئے اور جیلوں میں چلے گئے, زخمی ہو وغیرہ وغیرہ, تو مجھے یہ بتائیں اگر یہ آپ کا وہی اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے تو کیا اس کے بعد معاملہ ڈیڈ اینڈ ہو گیا, ختم ہو گیا؟ تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. میری ابھی بھی پروپوزل ہے میر صاحب صاحب, آپ بھی, میں بھی, ہم سب ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں. اور میری سوچ ابھی بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹ ان پاور ہیں, جو پولیٹیکل پارٹی, بڑے بڑے ہمارے اچھے مدبر سینئر ہائیلی ریسپیکٹڈ پولیٹیشین, میں شروع کرتا ہوں پی ٹی آئی سے. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہا کہ مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں, 40 سال میری پولیٹیکل سروس ہے, خدمات ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح آپ جو بھی کہیں, شیخ رشید صاحب, وہ خود انہوں نے کل کہا کہ فوج مجھے پوچھتی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نون کہ وہ ہمیشہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا کلوز تعلق رہا ہے. وہ تو لوگ مذاق میں کہتے ہیں گیٹ نمبر 4, میں کہتا ہوں گیٹ نمبر 1. لیکن بہرحال اور بھی بڑے ہمارے پیپلز پارٹی میں سینئر سیاستدان ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. خورشید صاحب ہو گئے, اس کے بعد پی ایم ایل این میں رانا تنویر صاحب ہے, احسن اقبال ہے, رانا سرور صاحب, بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا, یہ تمام سیاستدان یہ جائیں اور عمران خان صاحب سے بات کریں کہ جناب آپ بتائیں, لیٹس اسٹرائک اے مڈل گراؤنڈ, لیٹس اسٹرائک اے مڈل گراؤنڈ کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ریاست پاکستان, تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ بار بار ایجیٹیشن, یہ بار بار لانگ مارچز, پاکستان پہ انٹرنیشنل فوکس بڑھتا رہے گا. دہشت گرد جو ہے, وہ تو کہتے ہیں بغیر صاحب کہ میں کسی سیاستدان سے بات کرنے کو نہیں جی غلط ہے. میں کہتا ہوں اتنی سیاست اگین از آل پالیٹکس. آپ جو بھی کہیں, آفٹر آل پیپلز پارٹی کے دور میں این آر او ہو گیا تھا نا جنرل مشرف کا, اس میں وہ فورن اسپانسرشپ, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ایک آخری اٹیمپٹ ہونی چاہیے, ایک اٹیمپٹ ہونی چاہیے اور ویری سیریس اٹیمپٹ. کیونکہ میں ایک بات کہہ دوں کہ دہشت گرد جو ہے وہ کیوں دندناتے پھرتے ہیں کے پی میں, ٹھیک ہے ان کے ساتھ مقابلے ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے بلوچستان میں, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ لوگ آپس میں انہوں نے حالات پولیٹیکل پولرائزیشن انسٹیبلٹی اتنی قائم کر دی ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ واٹ از دا رائٹ ڈائریکشن. فلیکسیبلٹی بائی عمران خان صاحب, اور کوئی چوائس نہیں ہے. کیسز چلیں, وہ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیل کریں, لیکن ایز اے اسٹیٹسمین شپ شو کریں فار دا سیک آف پاکستان. اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے بھائی, ابھی یہ پھر 24 نومبر کے معاملہ ہوں گے, پتہ نہیں کتنی وائلنس ہوتا کیا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سفر کرے, ایک دفعہ چل پڑی ہے.